السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عرض کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے وسیم الطاف صاحب نے، آپ سر کو سنتے رہتے ہیں اور بہت زبردست بات کرتے ہیں اور نڈر ہو کے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، کیا جا پائیں، تھینک یو سو مچ۔ سر عمران خان کو آخرکار اریسٹ کر لیا گیا، بہت بار کوشش کی گئی، بہت بار تماچے ہوئے اور سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ پہلے تو خیر ان کو اس لیے اریسٹ کیا جاتا تھا تاکہ عدالت لائے اور عدالت کی کارروائی میں وہ حصہ لے، لیکن اس بار ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ نکل پائیں گے؟ کیا کوئی اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ اور کتنا چانس ہے کہ ان کو بیل مل جائے؟ لیکن سر جو عمران خان کو لائے، جنہوں نے سارا کچھ ڈرامہ رچا، یا یہ سارے جو ملک کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں، ان کو، ان میں سے کسی کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، نہ کیس چلتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سر سب سے پہلے عمران خان جی۔ دیکھیے، عمران خان کے وکیلوں نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اس کی جو ڈیٹینشن ہے اس کے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں، تو منڈے کو پرسوں وہ اپیل کر دیں گے اس حوالے سے۔ اب کورٹس کیا کرتی ہیں، کورٹس کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو کافی وہ ریلیف دیتی رہی ہیں، یعنی اب یہی جو کیس تھا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ یہ کیس چلتا رہا، اور اب جا کے تو پھر اس کا فیصلہ آیا ہے۔ تو اب کل کو ہائر کورٹس کیا کرتی ہیں اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اس کو ریلیف دے دیں کسی بھی طرح کا۔ اچھا، لیکن جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ خاصا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ ہمیشہ سویلین کو ملتی ہے۔ سزا حسین شہید سہروردی کو ملی، سزا ذوالفقار علی بھٹو کو ملی، سزا نواز شریف کو ملی، سزا عمران خان کو ملی، لیکن وہ لوگ جو ان کو لے کے آئے اور جن لوگوں نے اس ملک کا تیا پانچا کر دیا، یعنی ایوب خان کا جو دور تھا، اس دور ہی کا نتیجہ تھا کہ ملک کا ایک حصہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ 11 سال تک ضیاء الحق نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی ہمارے سوشل سٹرکچرز تباہ کر دیے اس نے، ہمارا کلچر تباہ کر دیا اس نے، ہماری پوری پولیٹیکل جو ایک ایلیٹ کلاس تھی اس کو کرپٹ کر دیا اس نے، اور ہر لحاظ سے اس نے ہمارے اداروں کو تباہ کیا۔ لیکن اس کا بھی آپ دیکھیں اتنا بڑا جنازہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جناب وہ اس کو شاہ فیصل مسجد کے پہلو میں اس کو دفن کیا گیا، سرکاری طور پہ اس کا جنازہ ہوا۔ مشرف جو تھا اس کو دیکھ لیں، اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہمارے جمہوریت کو، اور کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ دبئی میں بیٹھا رہا، اور وہیں پہ وہ ایک بیماری کے نتیجے میں اس کا انتقال ہوا، اور پھر وہ واپس آیا، اور پھر یہاں پہ وہ دفن ہوا۔ اور بے شمار کریکٹرز ہیں، بے شمار کریکٹرز ہیں۔ یحییٰ خان کو دیکھ لیں آپ، کہ یحییٰ خان اس وقت ایک مشہور غنیہ کے ساتھ شراب نوشی کر رہا تھا جس وقت کے ملک کے ٹکڑے ہو رہے تھے، لیکن اس کی بھی جب وفات ہوئی تو اس کو قومی پرچم میں لپیٹ کے تو دفنایا گیا۔ اسی طرح بے شمار اور ہمارے جرنیل جو کہ انوالوڈ تھے ان سب چیزوں میں، یعنی آپ دیکھ لیں جنرل پاشا تھا، جنرل اس سے پہلے حمید گل تھا، پھر وہ ظہیر الاسلام تھا، پھر یہ جنرل فیض تھا، یہ سب لوگ اپنے گھروں میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جنرل باجوہ مزے سے رہ رہے ہیں، یعنی عمران خان کو بنانے والے یہی لوگ تھے نا، لیکن یہ لوگ مزے سے اپنے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں جی، اور ٹکٹ کٹواتے ہیں، فرانس چلے گئے، دبئی چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ سوال نہیں کر سکتا۔ ابھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو سابقہ وائس چانسلر تھا وہ امریکہ جانا چاہ رہا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ اسے روک لیا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، لیکن ان لوگوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے،
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ باجوہ وہاں دبئی میں گھوم رہا تھا، بالکل فرانس میں گھوم رہا تھا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو ٹھیک ہے، عمران خان کو جو سزا ہوئی وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں سزا صرف اس کو ملتی ہے جو بغیر یونیفارم کے، اور وہ لوگ جو لے کے آئے، جنہوں نے عمران خان کو بنایا، اس کو کریٹ کیا، وہ لوگ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جی آرزو. جی بالکل صحیح سر. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ جو پالیٹیشینز ہیں یہ بھی تو آپس میں، ان میں بھی تو ہمیں کوئی ایک کا نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی کوشش کریں کہ جس سے کم بھی 10 سال جو ہے وہ سویلین گورنمنٹس چلتی رہیں، آپسی میں لڑیں بھڑیں جو بھی کریں. یہ بہت سے ایسے بھی تو ہیں تو سر خود آرمی کو آوازیں لگاتے ہیں، اور آرمی تو ویسے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے. تو آپ کے خیال سے یہ آرمی کو آواز لگاتے ہیں یا آرمی ان کے پیچھے ہی ہوتی ہے اور ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے پالیٹکس کھیلنے کی؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا، وہ گرو ہی نہیں کی، وہ میچور ہی نہیں ہوئی. یعنی آپ پیچھے چلی جائیں نا تو کون لوگ تھے پاکستان بنانے والے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا پالیٹکس کا، کس طرح وہ پالیٹکس میں آئے، ان کی کیا کانسٹیچوئنسی تھی. ان کی تو کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی یہاں پہ جو کہ آ کے یہاں حکمران بنے. ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی، ان کی کوئی ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں تھی، وہ سب ڈکٹیٹرز تھے. اور انہوں نے اپنے طور پہ اپنے اپنے انداز میں اس ملک پہ حکومت کی، اور ڈیموکریٹک ویلیوز تو اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکیں یہاں پہ. یعنی جو فیوڈلز تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، بیوروکریٹس تھے، وہ لوگ تو ان میں تو وہ ویلیوز ہی نہیں تھیں اس طرح کی کہ یار ہم نے ایک ڈیموکریٹک ایک ڈسپنسیشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے. وہ نہیں ہو سکا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ادارے پارٹیشن سے پہلے سے ایگزسٹ کر رہے تھے، جن کی لیگیسی وہ کولونیل ایج میں تھی، جس میں آرمی تھی، بیوروکریسی تھی، انہوں نے اسٹرینتھ گین کر لی کیونکہ یہ لوگ انتہائی کمزور لوگ تھے اور یہ آپس میں لڑ رہے تھے. یہ وزارتوں کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھیں آپس میں. تو پھر یہ فوج اسٹرانگ ہو گئی اور بہت اسٹرانگ ہو گئی، اور پھر یہاں تک ہو گیا کہ فوج جو ہے وہ خود اس نے نرسری بنا لی، اور اس نرسری میں ان لوگوں کی تربیت ہونے لگی. اور پھر اس نرسری سے بہت سے لوگ آئے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو بھی آپ دیکھ لیں، اور نواز شریف کو بھی آپ دیکھ لیں، اور عمران خان کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ اسی نرسری سے آئے تھے. اور چونکہ بنانے والے وہ تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ یار ہم بنانے والے ہیں تو بس ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چلو. تو ان لوگوں نے جو ہی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کیا تو وہ ان کو پھر پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا یار یہ تو ہماری کریشن تھی، اور یہ اب اپنے آپ جی. تو سر ہم لوگ جب بات کر رہے تھے اس وقت ایک ارتھکوئک بھی آیا تھا ہلکا پھلکا سا، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ تھوڑا ڈسٹرب ہوا تھا. آئی ہوپ کہ اب سب ٹھیک ہوگا. تو میں آپ سے سر یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ جو گورنمنٹس کو لاتے ہیں، ظاہر ہے یہ اس کے پیچھے تو آپ جانتے ہیں ایجنسیز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پھر آخر جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے، ان کو ان کے حساب سے کام کیوں نہیں کرنے دیا جاتا ہے؟ بار بار یہ لوگ لاتے ہیں اور ان لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں. تو فوج جو ہے وہ اپنی جگہ کیوں نہیں رہتی؟ جو اس کا کام ہے وہ کرے. بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں سر کبھی اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہوتی ہے. اصل میں ہماری جو فوج ہے نا، اس کے کچھ پری کہہ لیں کہ ڈٹرمنٹ کچھ ان کے خیالات ہیں. انہوں نے پہلے سے کچھ چیزیں ایزیوم کی ہوئی ہیں کہ جی ایسا ہے. مثلا ان کی اسمپشن ہے کہ
सियासतदान सारे करप्ट हैं। इनकी असम्पशन है कि सिविलियन से काम नहीं होता, सिविलियंस डिलीवर नहीं कर सकते। सही। इनकी असम्पशन है कि हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं और हमने ही इस मुल्क की हर लिहाज से हिफाजत करनी है और मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम ही ने करना है, वो ये समझते हैं। तो वो फिर जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, एक तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती हैं और फिर उसके बाद ये लोग चूँकि इनके पहले से वो सारे प्री डिटरमिन्ड नोशंस हैं कि जी ये है, ये है, ये है, तो ये फिर इंटरफियर करना शुरू कर देते हैं। और फिर इंटरफेरेंस अब तो कह लें कि अब तो वो स्ट्रक्चर के अंदर आ चुकी है ना, पहले तो इस तरह नहीं था, अब तो वो बाकायदा तौर पे उसको एक लीगल कवर भी दे दिया गया है। जैसे अभी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आप देखें कि उसके तहत किसी भी बंदे के घर में घुस के उसको उठाया जा सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तहवील में लिए जा सकते हैं। तो अब इस तरह से जब आप हर मामले में और हर इदारे में आपकी इंटरफेरेंस शुरू हो जाए, पॉलिटिक्स में शुरू हो जाए, ये तो खुद भी उन्होंने तस्लीम किया है। जनरल बाजवा ने कहा था जी कि हम इंटरफेयर करते रहे हैं और ये जो अभी इमरान खान का पूरा एक फिनोमिनन था, ये मिलिट्री इंटरवेंशन की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है पॉलिटिक्स में, जिस तरह इसको बनाया गया, लाया गया और फिर इसको हटाया गया। तो ये चूँकि समझते हैं कि भई अब चूँकि कौमी जो सिक्योरिटी है उसके ये मुहाफ़िज़ हैं, तो फिर ये हर जगह पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो होता है ये ओवरऑल मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए ये चीज़ बहुत नुकसानदेह और मुहलिक साबित होती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये नहीं होना चाहिए, फ़ौज को वही काम करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है जब आप दूसरे मामलात में आप इन्वॉल्व होंगे तो फिर आप अपने प्रोफ़ेशनल काम तो नहीं कर सकते ना आप। प्रोफ़ेशनल काम तो वो लोग करते हैं जो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल काम करते हों। अगर आपने सियासत भी करनी है, आपने और भी बहुत से काम करने हैं। बिज़नेस भी करना है सर, ये बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। आपने ज़राअत भी करनी है, आपने सनत में भी जाना है, आपने स्कूल कॉलेज भी चलाने हैं, आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ भी चलानी है, आपने मादनियात भी निकालनी है। फिर ज़ाहिर है कि आपका प्रोफ़ेशनल काम तो अफ़ेक्ट होता है ना उससे। तो मेरा मगर ख़्याल है जी। जी सर, कंप्लीट कीजिएगा, सॉरी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर किसी को वही काम करना चाहिए जिस काम की वो तनख्वाह लेता है और जिस काम की उसके पास कैपेसिटी है करने की। उससे हट के आप जब भी काम करेंगे तो वो काम भी ख़राब होगा और आपकी अपनी जो प्रोफ़ेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी अफ़ेक्ट होंगी उससे। लेकिन सर इस सब को अब बहुत बिगड़ चुका 76 इयर्स में, लेकिन अब ठीक करने का क्या रास्ता है? क्या ये ठीक हो सकते हैं? देखिए, ठीक करने का रास्ता तो बड़ा मुश्किल है जो मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है पावर अगर एक पार्टी लूज़ करती है तो दूसरी गेन करती है और फिर एक स्टेज आ जाती है कि फिर वो वापस पावर जो है रीगेन करना वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब इसका यही हो सकता है जी कि जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इंस्टॉल हो और वो चलता रहे और इंटरफेरेंस ना हो किसी किस्म की, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी आएगी उससे। यानी वक़्त पे इलेक्शंस हों और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है उसको चलने दिया जाए, उसका जो टेन्योर है उसके दौरान किसी किस्म की इंटरवेंशन ना हो, इलेक्शंस होते रहें, नई हुकूमत आएगी, उसके बाद और नए लोग आएँगे। आप अपना काम करें जिस काम की आप तनख्वाह लेते हैं और आप इंटरवेंशन ना करें उन मामलात में जिनके लिए आप ट्रेन्ड नहीं हैं। तो इस तरह मेरा ख़्याल है यही एक रास्ता है जो शायद काम कर जाए। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि बड़ा मुश्किल लगता है मुझे अब। ज़ाहिर है अब इतना कुछ आपने सरेंडर कर दिया है, इतना कुछ आपने दे दिया है उनको, तो अब वो कहाँ छोड़ेंगे वो चीज़ें वापस? वो तो नहीं। बिल्कुल सर, मैं भी यही पूछने वाली थी कि क्या लग रहा है आपको कि क्या ये हो पाएगा, क्या ये छोड़ेंगे? सर बीच में कहा गया था
کہ جی سیاست سے الگ رہے گی. باجوہ صاحب کے زمانے میں ہی کہا تھا کہ جی فوج جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. لیکن سر گھسیٹ تو کوئی نہیں رہا ہے, یہ تو خود آتے ہیں, اس لیے کہ ان کا تو کاروبار چل رہا ہے اس سے. تو اب یہ اگر اس قسم کے جو ہے وہ قانون بنائیں گے کہ اگر کسی نے اعتراض کیا, جو کہ سر آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے روکنا, جو جس طرح سے لوگ انٹرنیٹ کا اور سب کا استعمال کرتے ہیں, اس میں یہ چائنا تو نہیں ہے نا پاکستان کے یہ روک دیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اب ڈریں گے؟ اب دیکھا فوج کے لیے یا اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں اب وہ رسپیکٹ بھی نہیں رہی ہے, لوگوں میں وہ ڈر بھی نہیں رہا ہے. کچھ لوگ آپ کو لگتا ہے بدل دیں گے حالات کو؟ دیکھیے میں سچی بات بتاؤں کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں یہ روز روز کی جو انٹرونشن ہے اور روز روز کے جو معاملات ہیں. ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ سارے جو ہمارے پرومیننٹ اس ملک کے جو سگنیفیکنٹ جو بھی لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہوا ہے, لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں بھی ہوا, کیونکہ آپ ہی نے بنایا اور آپ ہی پھر اس کو واپس گھر پہنچائے, تو مطلب ایک طرح سے انٹرونشن تو ہوئی نا پھر یہ نہیں, تو وہ اچھا تھا یا برا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن بہرحال ایک سویلین لیڈر تھا تو اوور آل تو ٹھیک نہیں ہوا یہ, اور پھر ایک پریسیڈنس جو ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہو گئی. یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں بڑے عرصے سے, 75 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا, جنا کی بڑے پراسرار حالات میں موت ہوئی, لیاقت علی خان کا پتہ ہی نہیں چل سکا, وہ ایک بندے کو آگے تو کر دیا تھا لیکن وہ بندہ نہیں تھا, وہ پیچھے بہت بڑی سازش تھی اس میں. اور اس کے بعد پھر فاطمہ جناح فوت ہو گئی ایک پراسرار حالات میں, اور پھر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور پھر اس کے بعد نواز شریف فیملی, اور پھر یہ جو عمران خان ہے, اور یہ اس طرح سے ایون وہ لوگ جو خود لائے تھے, جنیجو کو دیکھ لیں آپ, جنیجو میں کوئی کرپشن کا چارج نہیں تھا, اور اس بندے نے بڑے تھوڑے وقت کے لیے آیا لیکن اس نے بڑے سبسٹینٹیو کام کیے. جنید وہ بھی برداشت نہیں ہوا, صرف اس بات پہ کہ اس نے کہا تھا کہ اوجڑی کیمپ میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کی انکوائری کراؤں گا, اس کو فارغ کروا دی. تو اب جہاں پہ اتنی زیادہ آپ کی مداخلت شروع ہو جائے, کوئی حکومتیں پھر کہاں کام کر سکتی ہیں؟ دیکھیں نا, جب تک کہ آپ کوئی ریڈیکل چینجز نہیں لائیں گے اپنی اکنامک پالیسی میں, اپنی فورن پالیسی میں, اپنی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن میں, اس وقت تک تو ملک وہیں کھڑا رہے گا نا جہاں پہ ہے. تو اب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں اتنی جرت کرتی کہ ان ایریاز کو ٹچ کریں. تو جب تک ان ایریاز کو آپ ٹچ نہیں کریں گے, کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اپنی پالیسیز میں, تو پھر تو ایسے ہی چلتا رہے گا نا, اور کوئی امید بھی نہیں ہے اگر یہ سارا اسی طرح چلتا رہا تو. لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بھی سویلین گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو آرمی چیف لائی وہ اس کے گلے پڑ گئی. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم دیکھیں تو ضیاء الحق جو تھے انہوں نے پھانسی لٹکا دیا, یا نواز شریف اور مشرف, جنرل مشرف کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیا کچھ ہوا. لیکن ہر جگہ پہ یہی کہا گیا کہ جی فوج جو ہے وہ تو انڈر ہوتی ہے گورنمنٹ کے, اور ہر بات ان کی ماننی ہوتی ہے, ہر بات ان کی سننی ہوتی ہے. دیکھا ہم نے الٹا ہے, ابھی بھی شہباز شریف ہر بات کا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو دے رہے ہیں. آئی ایم ایف سے پیسہ آ گیا, وہ آرمی چیف کا شکریہ, فلانی جگہ سے پیسہ آ گیا, آرمی چیف کا شکریہ. مجھے بہت زیادہ یقین نہیں ہے کہ آرمی چیف نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوگی کہ ہر جگہ میری واہ واہ کرو. یہ خود کرتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب وہ بھی کہتے ہوں گے, مطلب آف کورس ایجنسیز بھی کہتی ہوں گی, لیکن اتنا بھی نہیں کہتی ہوں گی جس حد پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو جاتے ہوئے. اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے مزید مشکلیں پیدا ہوں گی؟ دیکھیں نا, شہباز شریف جو ہے نا وہ ان کے بارے میں ایک بڑا ایک تاثر تھا کہ وہ ایک بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور وہ ڈوئر ہیں, کام کروا لیتے ہیں. پنجاب کی حد تک ٹھیک تھا, اوپر بھائی کا سایہ بھی تھا. اب جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے اتنا مایوس کیا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل کو جب یہ اپنے حلقے میں جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو اگر قرضہ مل رہا ہے آئی ایم ایف سے تو اس میں بھی کسی اور کا ہاتھ ہے, اور آپ کو جناب آپ نے پل بنوایا ہے, کوئی برج بنایا ہے 12 کہو میں, تو اس میں بھی
आर्मी चीफ का हाथ है और वो आपने लेट्स से कि कोई पता नहीं घरेलू मामलात जो हैं वो भी वो भी दुरुस्त करने में वो शायद इन्वॉल्व हैं, तो ये तो इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की? यार आप अपना काम करो और फिर आप प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि जाके वो पुल बनवाए, ये काम ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। ये तो मेयर लेवल का काम है कि वो जाए और जाके ये काम करे। लेकिन चूंकि वो उन्होंने खुद ही सारा कुछ सरेंडर किया हुआ है, तो फिर तो वो आपको पता है, वो तो फिर जाहिर है आप स्पेस देते जाएंगे तो वो गेन करते जाएंगे। यानी अगर आर्मी चीफ ने कोई रोल प्ले नहीं भी किया तो अब वो शायद ये समझ भी रहे हो कि मेरी वजह से हुआ ये। बिल्कुल, मतलब खुद ही उनको मौका देना, वो जो कहते हैं ना बैल मुझे मार, वो वाली कि हाँ वो खुद ही दावत दे रहे हैं अपने आप को। हाँ लेकिन जी कहीं ना जी जी सर, जी। कहीं ना कहीं सर ये सिविलियन गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस बात की कि बार बार फौज जो है इनके ऊपर कब्जा करती है। नहीं, जिम्मेदार हैं, बहुत हद तक जिम्मेदार हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग भी यानी अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं करते और बिल्कुल यानी अब क्या कहें इनके बारे में, बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं और यानी जिसको वो हमारी आम जुबान में कहते हैं बूट चाटना, ये तो वो काम शुरू कर देते हैं। तो जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे तो जाहिर है कि आपकी फिर वो जो सिविलियन अथॉरिटी है, जो सुप्रीमेसी है, वो तो खत्म हो जाएगी और वो हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जी शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के साथ वो कुछ ना हो जो इससे पहले हम देखते रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ के मुल्क से बाहर भेज दिया गया, या जुल्फिकार अली भुट्टो वाला हशर ना हो, और खैरियत से खान साहब बाहर आ जाएं और थोड़ी सी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अकल करे और सियासत से बाहर रहने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू।